ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق بھی بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ بڑا عجیب سا واقعہ ہوا۔ بابل کے اندر نمرود نامی ایک بادشاہ اس وقت کا، جو اپنے آپ کو اس وقت خدائی کا دعویٰ کرنے والا بھی ہے اور لوگوں کو یہ بھی کہتا ہے کہ میری عبادت کرو، نعوذ باللہ، اپنے سامنے وہ سجدہ ریز بھی کراتا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کو یہ دعوت دیتا کہ ساری عبادتیں میرے لیے ہیں، میرے دربار میں آ کے میرے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اور اس طرح سے یوں پورے بابل کے اندر نہ صرف وہ بادشاہ تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو جٹلانے والا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا بادشاہ بھی تھا۔ لیکن ہر عروج کو ایک وقت زوال کا بھی آتا ہے، ہر رات کے بعد ایک صبح بھی آتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور گزرتے گزرتے وہ وقت بھی آیا کہ جب اس نمرود کے دربار کے اندر جو بڑے بڑے نجومی تھے اور اس کے جو کاہن تھے، انہوں نے اس نمرود کو جا کے بتایا کہ ہے بادشاہ وقت، اب ہمارا علم یہ کہتا ہے، علم النجوم یہ بتاتا ہے کہ آپ کی ایک سلطنت کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے، ایک ایسا بیٹا پیدا ہونے والا ہے کہ وہ بچہ آپ کے یہ خدائی کے دعوے کا خاتمہ کر دے گا، خدائی کا دعویٰ کرنے والے نمرود کا خاتمہ کر کے رکھ دے گا۔ اور پھر فرمایا، وہ کہنے لگے نجومی کہ ہے بادشاہ وقت، ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی بادشاہی کا تختہ ہی الٹ کے رکھ دے گا، ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کے ان جھوٹے خداؤں کو کی ستیہ ناش کرنے والا ہے۔ تو اس لیے جب نجومی کی یہ بات نمرود نے سنی، اس نے اپنے باقی نجومیوں کو بھی بلایا، باقی کائنوں کو بھی بلایا، اور بلانے کے بعد اس نے کہا کہ کیا یہ درست کہہ رہا ہے؟ سب نے اس کی بات کی تصدیق کی۔ اب اس نے نمرود نے پورے اپنی سلطنت بابل کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ اس پوری سلطنت کے اندر آج کے بعد، ان دنوں کے اندر، ان سالوں کے اندر، کوئی بچہ جو بھی پیدا ہوگا اس بچے کو قتل کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کرم فرمانے پہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کی بھی پرورش کر دیتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے تو ابابیلوں کے لشکر سے ہاتھیوں کے ہاتھی مروا دیتا ہے۔ وہ رب تعالیٰ جب چاہے جناب آدم کو بن باپ کے پیدا کر سکتا ہے، وہ رب تعالیٰ جب چاہے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کر دیتا ہے۔ اس رب تعالیٰ کے لیے کون سی مشکل کہ وہ اپنے پیغمبر کو اسی بابل کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر اس انداز کے ساتھ رکھا کہ ان کا حمل کسی کو نظر نہ آتا، کسی کو سمجھ ہی نہ آتی۔ بالآخر وہ وقت آیا کہ جب حمل کا وقت آیا تو آپ کی والدہ محترمہ کو حکم ہوا کہ فلاں پہاڑی کے اندر آپ چلی جائیں۔ اب اس پہاڑی کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ اس خوف سے وہ اپنے بچے کو وہیں پہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے کہ اگر میں اس کو دربار کے اندر لے گئی یا شہر کے اندر لے گئی تو لوگ میرے بچے کا سب کو بتا دیں گے، اور بات جب بادشاہ تک پہنچ گئی تو وہ میرے بچے کو قتل کرا دے گا۔ اس خوف سے وہ غار کے اندر ہی اپنے بچے کو چھوڑ کے چلی گئی۔ وہ بچہ جب 2 دن کے بعد واپس آئی، اسی غار کے اندر جب آئی تو دیکھا تو وہ بچہ جس کو وہ چھوڑ کر گئی تھی، اور دل کے اندر خیال بھی تھا کہ 1 دن کا بچہ ہے، پتہ نہیں اس کو دودھ نہیں ملا، پانی نہ ملا ہوگا، وہ تو فوت ہو گیا ہوگا، شاید اس دنیا سے ہی چلا گیا ہوگا۔ لیکن ان کی والدہ محترمہ جب اس غار کے اندر دوسرے دن جا کے دیکھتی ہیں تو حیران و پریشان ہو جاتی ہیں۔ وہ بچہ 1 دن کا بچہ جسے وہ اس غار کے اندر بے سر و سامانی کی حالت میں چھوڑ کر گئی تھی، وہ بچہ اپنی انگلیاں اس نے منہ میں ڈالی ہوئی ہیں اور اس کی انگلیوں سے دودھ بھی جاری ہو رہا ہے اور پانی بھی جاری ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے، انگلیوں سے دودھ بھی جاری ہو رہا ہے، پانی بھی جاری ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر! یہ منظر دیکھ کے حیران ہو گئی، سمجھ گئی کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ المختصر کہ ان کی والدہ وہیں پہ اسی غار کے اندر ہی آتی اور ان کا تھوڑا خیال رکھتی اور پھر واپس چلی جاتی۔ بچپن وہیں پہ گزرتا ہے، بچپن کے اندر ان کو
انبیاء کرام کے قصے سنائے جاتے ہیں، ان کو کیا خبر کہ جس بچے کو وہ انبیاء اور پیغمبروں کے قصے سنا رہی ہے، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ یہ بچہ خود اللہ تعالیٰ کا پیغمبر بن کے نمرود کی تباہی اور بربادی اور اس کی خدائی کے دعوے کو باطل کر کے رکھ دے گا۔ وہ کہاں جانتی تھی کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جو اپنی اولاد کو، اپنی اکیلی اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے پیش کر دے گا۔ وہ کہاں جانتی تھی یہ وہ بچہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام پہ نمرود کی اس بڑکتی آگ کے اندر بھی چھلانگ لگا دے گا اور توحید کے دعوے کو اور زیادہ مضبوط کرے گا۔ اب آپ اسی وقار عام بچہ 1 سال کے اندر جتنا بڑھتا ہے، ابراہیم علیہ السلام 1 مہینے کے اندر ان کا قد، ان کا جسم اس حساب سے بڑھتا ہے۔ مختصر یہ کہ کچھ ہی عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام لڑکپن سے جوانی اور پھر جوانی سے آپ جب جوانی کے اندر آئے تو آہستہ آہستہ سے آپ نے پھر اپنی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ چونکہ پیدائشی پیغمبر تھے تو جب آپ جوانی کے اندر آپ نے قدم رکھا تو بعض روایات کے مطابق آپ کے چچا کا نام آزر تھا اور وہ اس طرح سے کرتے تھے کہ بتوں کا کاروبار کیا کرتے تھے، بت بناتے، اس کو پورے شہر کے اندر پھر بیچتے، لوگ آ کر لیتے اور اس کے بعد اس کی عبادت شروع ہو جاتی۔ تو چونکہ آپ ان کے بھتیجے تھے تو آپ کے والد نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان بتوں کے جہاں پہ بت بنائے جاتے تھے، اپنے چچا کے ان کے بت بنایا کرتے تھے، وہیں پہ کام پہ لگا دیا کہ آپ بھی ادھر کام کریں۔ بتوں کا کام ہو رہا ہے، بت بنائے جاتے ہیں، ان کو تراشا جاتا ہے، پھر ان کو آگے بیچا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ آپ نے پہلے دن سے سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کے سامنے کبھی سر نہ جھکایا، اللہ کی ذات کے سامنے، ان جھوٹے خداؤں کے سامنے تو کبھی انہوں نے سر ہی نہ جھکایا تھا۔ ایک دفعہ ان کے چچا نے کہا ابراہیم اس طرح سے کرو کہ فلاں بت وہ فلاں بستی کے اندر فلاں علاقے کے اندر جا کر فلاں شخص کو دے کر آ جاؤ، میں نے اس سے پیسے لے لیے ہیں اور تم جاؤ اور جا کے یہ بت اس کے گھر پر پہنچا کے آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا آج بڑا اچھا موقع ہے، آج بڑا اچھا موقع ہے، ان بتوں کی رسوائی کرنے کا بڑا اچھا موقع ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بجائے اس بت کو اٹھانے کے، کسی جانور کے اوپر اٹھانے کے، اس وقت جو بھی طریقہ تھا جس طرح سے بھی ان کو اٹھا کے لے جایا جاتا تھا وہ طریقہ اختیار نہیں کیا، بلکہ اس بت کے گلے کے اندر رسی ڈالی اور اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں۔ اب جب خدا وہ لوگ ظاہری بات ہے بابل کے رہنے والے اس وقت وہ بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے خدا کو ابراہیم تو گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہے تو وہ سارے غصے کے اندر آ گئے، آتش بگولا ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہے نوجوان یہ تو کیا کر رہا ہے، ہمارے خداؤں کی تو تذلیل کر رہا ہے، ہمارے خداؤں کی توہین کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ کیسا خدا ہے تمہارا کہ جس کی میں توہین کر رہا ہوں اور وہ توہین کی بدلہ بھی نہیں لے رہا، وہ اپنی توہین کا مجھ سے بدلہ لینے کے بھی قابل نہیں ہے، یہ کیسا خدا ہے تمہارا، یہ کیسے تم نے جھوٹے اور من گڑت خدا بنائے ہوئے ہیں جس کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، اور اس کے بعد تمہارا خدا ہے جس کو گھسیٹ کے میں نے کیچڑ کے اندر بھی ڈالا، گلے کے اندر رسی بھی ڈالی، اس کی توہین بھی کی، اس کی تذلیل بھی کی، لیکن تمہارا خدا تو اس قابل بھی نہیں کہ وہ مجھ سے بدلہ لے سکے، اپنی توہین کا بدلہ لے سکے، پھر تمہارے کیسے خدا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بے شمار واقعات آتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اب اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی یکتائی کا عملی طور پہ ثبوت دیا۔ اس زمن کے اندر بہت سے واقعات ہیں۔